ناظرین، ایک دفعہ پھر پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس وقت جو دہشت گردی جو موجود ہے پاکستان میں، اس میں ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ نیول بیس پہ اٹیک ہوا بلوچستان پہ، بلوچستان کے ڈفرینٹ شہروں میں اٹیک ہوا، پھر وزیرستان اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایون ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، اور اسی طریقے سے آپ کے پی کے دوسرے ایریے میں پشاور تک میں اٹیک ہوا ہے۔ تو پاکستان جو تقریباً دہشت گردی کی اس جنگ کو جیت چکا تھا، کہ دوبارہ پاکستان میں دہشت گردی کس طرح سے ہو رہی ہے۔ آئیے تھوڑا سا اعداد و شمار بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ 2023 میں تقریباً جو حملے ہوئے ہیں دہشت گردی کے 2023 میں، ابھی تو 2024 چل رہا ہے جس میں بہت سی کیجولٹیز ہو گئی، بڑے حملے ہوئے، میں 2023 کی مکمل ایک سال میں 306 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور 2022 کے مقابلے میں 2023 میں دہشت گردی 17% بڑھی ہے، اور 2022 کے مقابلے میں 2023 میں جو لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ تقریباً 65% زیادہ ہے۔ اچھا، بیسیکلی ہٹ کون کر رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی میں جو نام آ رہا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان میں 2 علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں جو دہشت گرد تنظیمیں، ایک BLA پاک بلوچستان لبریشن آرمی، اور ایک PLF بلوچستان لبریشن فرنٹ، یہ ایکٹیو بہت ہے، اور یہ مختلف جگہوں سے بلوچستان میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اور یہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، ایون کہ عام معصوم پاکستانیوں پہ حملہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے 306 میں سے 700 لوگ جو ہیں مارے گئے۔ 306 جو حملے ہوئے ہیں ان میں 700 افراد مارے گئے، ان میں زیادہ تر اگر بلوچستان میں لے لیجئے تو 330 فوجی مارے گئے، 26 FC، 16 176 پولیس والے، 11 لیویز کے لوگ، 2 رینجرز کے لوگ مارے گئے، اور 260 عام شہری مارا گیا۔ تو یہ جو آپ کے مارے جا رہے ہیں یہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اب 1000 سے بھی زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ کون لوگ اس پہ حملہ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا بلوچستان میں یہ 2 TTP بھی آتی ہے وہاں، یہ آپ کے داعش خراسان والے بھی آتے ہیں، لیکن مین ٹارگٹ انہی 2 آپ کے دہشت گرد تنظیموں کا ہے، بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ۔ اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان، جس میں اب بہت ساری جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں وہ ضم ہو گئی ہیں، اور اب وہ TTP میں حصہ بن گئی ہیں۔ TTP پہلے بھی تھی، ضم ہو گئی ہیں، اور داعش خراسان ہے جو کہ حملہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور سی جماعتیں، جیسے ابھی گل بہادر والوں نے اٹیک کیا تھا پاکستان پہ، پھر پاکستان نے اسٹرائک کیا پکتیا، اور اس میں افغانستان کے اندر گھس کے اور مارا ان کے کیمپ کو۔ تو یہ گل بہادر حاجی حافظ گل بہادر گروپ کہلاتا ہے، یہ ابھی تک ضم نہیں ہوا ہے، لیکن اس کی بھی ایکٹیویٹیز TTP ہے، اور یہ گٹ طالبان کہلاتے تھے، آج یہ پاکستان کے خلاف پھر سرگرم ہو گئے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے ملک میں پاکستان میں جتنی بھی اس وقت دہشت گردی ہوئی اس کی 85% ذمہ داری یہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہ گل بہادر والے ہیں، تحریک طالبان ہے، داعش خراسان ہے، BLA ہے، اور BLF ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں اور KPK میں دہشت گردی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تاثر بلکہ ایک یقین پیدا ہو گیا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کی اس جنگ میں کامیاب ہو گیا اور دہشت گردوں کو کچل دیا گیا، لیکن
2021 سے جب سے یہ طالبان حکومت آئی ہے، یہ طالبان حکومت پاکستان کی بہت بڑی سپورٹ ہے ان کے لیے، ورنہ یہ کیا لڑتے امریکہ سے، نیٹو سے، رشیا سے، یہ پاکستان میں پناہ لیتے تھے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم انٹرنیشنل نہیں کہہ سکتے، لیکن پاکستان نے اخلاقی طور پر ہر طریقے سے ان کی مدد کی، اور آج جب یہ کابل پر آ چکے ہیں، یعنی کابل پر یہ 2021 15 اگست 2021 کا جیسے ہی کنٹرول سنبھالا ہے، تیزی سے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ طالبان نے قطر دوحہ ایگریمنٹ میں یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اس کی سرزمین پڑوسیوں کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ اور پاکستان جب بھی ان سے بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سختی کریں گے، ہم اجازت نہیں دیں گے، ہماری زمین استعمال نہیں ہوگی، لیکن ٹی ٹی پی، خراسان، داعش اور یہ سارے لوگ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں اور وہاں سے نکل کے آتے ہیں، یہاں وہ واردات کرتے ہیں اور پھر جا کے اپنے کمین گاؤں میں، افغانستان کے کمین گاؤں میں جا کے جو سیف ہینڈ ہے ان کے لیے وہ چھپ جاتے ہیں، اور افغانستان کی حکومت، کابل حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بلوچستان کے 19 اضلاع، اس میں اس وقت 19 اضلاع جو ہیں متاثر ہیں، یعنی مستون، بولان، قلات اضلاع زیادہ سرگرم ہیں۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، اس کے علاوہ آپ کے ٹانک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور، ٹھیک ہے، بنو، یہ اس وقت ٹارگٹ ایریے ہیں۔ اور پاکستان گزشتہ 20 سالوں سے بدترین دہشت گردی فیس کر رہا تھا، لیکن 2009 میں سب سے بڑی خون خورریزی ہوئی، اس کے بعد معاملات کنٹرول ہوتے گئے اور تقریباً 2012 سے 2020 تک بہت کمی دیکھنے میں آئی۔ لیکن پھر اب 2021 کے بعد جب سے یہ طالبان حکومت آئی ہے، کابل حکومت آئی ہے، جب سے ٹی ٹی پی میں مختلف دہشت گرد گروپ ضم ہو گئے ہیں اور ایک بڑا گروپ بن گیا ہے، اور جس کی سرپرستی کہنے دیجئے کہ افغان طالبان کر رہے ہیں، ورنہ اب تک ان کی زمین پر افغان طالبان جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے امریکہ کو ہرا دیا، ہم نے رشیا کو ہرا دیا، ہم نے نیٹو، اس کے سامنے ٹی ٹی پی کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن ٹی ٹی پی انہی کا حصہ ہے، یہ ٹی ٹی پی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کو اپنی زمین سے نکال نہیں سکتے، جبکہ وہ ٹی ٹی پی پاکستان ہے۔ اور 2021 کے بعد میں نے جیسے کہا 2009 میں سب سے بڑی خونریزی ہوئی، 2012 سے لے کے 2013 پھر 20 تک معاملات تقریباً کم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ 2021 میں کابل حکومت بنتی ہے افغان کی، اور پھر پاکستان کے اوپر اٹیک شروع ہو جاتا ہے۔ چینی یہاں کیونکہ بہت اہم ترین پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ چینیوں کو ہٹ کیا جاتا ہے۔ سی پیک پہ آپ نے دیکھا، گوادر پہ آپ نے دیکھا کتنا ہٹ کیا گیا، اور اب یہ واسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اس کے جو انجینئرز تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ پاکستانی حکومت نے بہت برداشت کیا ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان میں گھس کر وہاں جو کمین گاہیں ہیں دہشت گردوں کی ان کو ہٹ کرے گا۔ اور اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان نے ہٹ کیا تو امریکہ کو تکلیف ہو گئی۔ امریکہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، وہ ہٹ کرتا ہے، وہ کچھ نہیں بغیر اجازت، اور اگر پاکستان نے دہشت گردی کے لیے ہٹ کی تو امریکہ کو تکلیف ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے تحریک طالبان اور یہ خراسان والوں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ سارے امریکن لیٹسٹ جدید اسلحہ ہے جس سے وہ لڑ رہے ہیں، وہ معمولی اسلحے سے نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو یہ اسلحہ ان کے پاس کہاں آیا، کس نے چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جو مختلف ممالک، دشمن ممالک کام کرتے ہیں، ان کی ایجنسیز کام کرتی ہیں،
یہ طالبان ان کے پیٹ، خراسان ان کے پیٹ، اور یہ جو BLA BM یہ سب ان کے پیٹ ہیں جو مل کر پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں اور بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کی جنگ کے خلاف ہیں۔ پاکستان کو اپنی بقا کی جنگ میں اب یہ فیصلہ جو کیا ہے کہ اگر افغانستان سے دستاندازی ہوئی، دہشت گردی ہوئی تو اندر گھس کر ان کو مارا جائے گا۔ پوری قوم کی یہ آواز ہے کہ آپ گھس کے ماریں۔ آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، پاکستان آرمی 8 لاکھ 10 لاکھ FC اور رینجرز کے ساتھ ملا کر ایک بڑی طاقت ہے۔ آپ جو ہے وہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے دہشت گردی کی جنگ میں، تو پاک فوج سے امید ہے کہ وہ اندر گھس کے مارے گی، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔